الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالهزل وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سے قبل استقبال رمضان کے عنوان سے ماہ رمضان و قرآن کے عنوان سے تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام بھی انجمن خدام القرآن کی زیر اہتمام بھی مختلف نوعیت کے اجتماعات اور پروگرامز ہوتے ہیں اور خطابات جمعہ میں بھی اس کی توجہ دلائی جاتی ہے. آئندہ جمعے بھی یقیناً تفصیل سے کلام ہوگا. البتہ یاد دہانی کے لیے اس وقت مختصر گفتگو یہ بھی کرنا مقصود ہے کہ ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ دراصل نزول قرآن حکیم کی وجہ سے ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو مقصود ایک بہت بڑا ہے وہ ہے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، تو کچھ اس پر توجہ دلانا مقصود ہے. دوسری بات ہے کہ لاہور میں رنگوں کی برسات اور بسنت کو ریوائیو کرنے کی بات اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے. شاید میں آپ کی معلومات میں زیادہ اضافہ نہ کر سکوں، مگر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اللہ کے دین کے احکامات کی بھی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی اور جو حقوق انسانی کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور جو ریاستی وسائل جو کہ ریاست کے چلانے والوں کے والدین کی جاگیر نہیں ہے، اس کا ایک بڑا حصہ عوام کے ٹیکسز کے ذریعے سے آتا ہے، اور ان ریاستی وسائل کا جو ضیاع ہو رہا ہے اور جس انداز سے ایک سرکشی کی کیفیت کہیے، عوام کو نقصان پہنچانے کی کیفیت کہیے، اور دھڑلے کے ساتھ گویا کہ غضب الہی کو دعوت دینے کی بات کہیے، یہ الفاظ بھی شاید کم پڑ جائیں. اس پر بھی مجھے کچھ کلام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وقت ہوا تو آج کل ایک وہ رپورٹس سامنے آئی ہیں، ایپسٹائن یا ایپسٹین جو بھی آپ اس کو پروناؤنس کر لیجئے، اس کی رپورٹ پر کوئی میں نے کلام نہیں کرنا ہے، نہ اس کی تفصیلات میں جانا ہے. وہ بہت ساری رپورٹس ہیں، اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کئی ہزاروں لاکھوں پیجز کی بات غالباً کہی جا رہی ہے، واللہ عالم. لیکن دو نقطے اس میں سامنے آتے ہیں ہمارے. ایک اس مغربی تہذیب کا جو چہرہ ہے وہ نقاب اس پر سے ہٹ کر اور سامنے آ گیا ہے. 12 جو باتیں وہاں پر ہیں زنا کی دعوت کے اعتبار سے اور ہنی ٹریپ کے عنوان سے، پھر سیکریٹس کو حاصل کر کے بلیک میل کرنا، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا بھی کردار اور موساد کا بھی کردار. تو ایک طرف وہ فحاشی اور یعنی کی داستانیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہود کی انسانیت دشمنی کا پہلو اور مالیات کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرنے کی باتیں، یہ بھی اور زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو وقت ہوا تو تھوڑا سا کچھ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کر لیں گے. سب سے پہلی بات، چند آیات قرآن پاک سے جو تلاوت کی گئی، اولاً وہ قرآن حکیم ہی کے تعلق سے. سورہ طارق ہے آخری پارے میں، اور سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل. اللہ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن فصل ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، حتمی اور دو ٹوک بات ہے. انگریزی میں کہیں تو ڈیسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ اس کو کہا جا سکتا ہے. تو یہ سورہ طارق کی آیت نمبر 13 ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن حکیم فصل ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالہزل، کوئی ہزل نہیں ہے. ہزل کہتے ہیں ایسی شے کہ جو بیکار سمجھی جائے معاذ اللہ.
جس کو ورتھ لیس سمجھا جائے، جس کو اگنور کر دیا جائے، جس کو پس پش ڈال دیا جائے، جس کو نظر انداز کر دیا جائے، جو فوکس میں نہ رہے، جس کے لیے محنت نہ کی جائے، جس کے لیے اسٹرگل نہ کی جائے، تو اللہ فرما رہے قرآن کوئی ہزل نہیں ہے، کوئی بیکار شے نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 2 احادیث معروف ہیں، اکثر ہماری گفتگو میں دروس قرآن میں ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے بھی اسی کی ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ البتہ یاد رہے کہ یہ ہم ماننے والوں کے لیے اصول بتایا جا رہا ہے، ورنہ دنیا کی دولت اور شہرت اور اقتدار اور کرسی اور محلات اور جائیدادیں اور نوکر چاکر لاؤ لشکر فرعون کو بھی ملے، نمرود کو بھی ملے، شداد کو بھی ملے، حامان اور قارون ہم جانتے ہیں، ابو جہل ابو لہب ہم جانتے ہیں، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہ جو معیار بیان ہو رہا ہے کہ اس قرآن کی بدولت اللہ عروج عطا فرما گئی ہمارے لیے، ماننے والوں کے لیے، یہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے واقعتاً قرآن کو تھامے تو اللہ عروج عطا فرمائے گا دنیا میں، ورنہ ذلیل اور رسوا کر دے گا، جو آج ہماری حالت ہے۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے، ان کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا انہوں نے، تب ان کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ آج کتاب ہمارے پاس ہے، ہم فراموش کیے بیٹھے، جو ہماری حالت ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے سستا خون دنیا میں ہمارا، سب سے زیادہ پچھلی صدی بھر میں لاشیں ہمارے، سب سے زیادہ کسی قوم کے بارے میں دوسروں نے فیصلے کیے وہ تو ہم مسلمان، سب سے زیادہ اٹیکس ہم پر، سب سے زیادہ قبضے ہمارے ممالک پر، ہماری زمینوں پر، گنتے چلے جائیے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ اس امت کے زوال کی کیا ہے؟ قرآن کریم کو فراموش کر دینا بائی لارج۔ جتنے مسلم ممالک کو ایک دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے کہ یہ جس قرآن کو ہم تلاوت میں رکھتے ہیں، جس کی سماعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کا اجتماعی سطح پر نفاذ یہاں پر موجود ہے، ایک ملک دنیا میں نہیں دکھا سکتے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ اجتماعی سطح پر۔ اور انفرادی سطح پر کیا ہے؟ دنیا میں تو اللہ کے فیصلے جو نافذ ہوتے ہیں وہ قوموں کے اجتماعی اعمال پر، تو یہ دنیا کا معاملہ ہوا ڈیسائسو ہونے کا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا۔ بارہ دنیا عارضی ہے، کتنا جی لیں گے بھائی؟ ہر ایک نے جانا ہے، ہر جانے والا بتا کے جاتا ہے کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ تبھی اس کے انتقال کی خبر پر کیا الفاظ ادا کرتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بیل دے کے جا رہے تم بھی میرے پیچھے آؤ گے۔ جنازے کی دعائیں بہت ساری، معروف دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے کس کی مانگتے؟ اپنی، اللہ ہماری زندگی مغفرت فرما دے۔ قبرستان جانا چاہیے، مردوں کو تاکید ہے اور عبرت پکڑنی چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، پہلے اپنی مانگ رہے ہیں، اے قبر والو تم بس سلامتی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو موت ہے، موت کی خبر ہے، قبر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ بہرحال تو دنیا تو چھوڑنی ہے بھائی، جانا ہے یہاں سے ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی و آخرت کی۔ ادھر بھی یہ قرآن کریم ڈیسائسو ورڈ ہے، یہی فیصلہ کن کلام ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک اور طویل روایت کا آخری حصہ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت لے کر کھڑا ہوگا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آج قرآن حکیم کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا رہے یا معادلہ شکایت کرنے والا؟ اس موضوع پر بڑا پیارا کتابچہ ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بہت قیمتی ہے۔ اس کا شارٹر ورژن بھی ہے، قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، کم سے کم وہی نگاہوں سے ہمارے گزرتا رہے۔ لیکن وہ جو کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، 5 حقوق ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان فرمائے، اور ان حقوق کو ادا کریں ہم انشاءاللہ تو انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ نمبر 1 اس پر ایمان، مگر ایمان سے زبان لپ سروسنگ کا نام نہیں ہے، دل سے بھی یقین ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو نمبر 1 قرآن پاک پر ایمان، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت، باقاعدہ تلاوت،
روزانہ تلاوت، مستقل تلاوت، آداب کے ساتھ تلاوت۔ نمبر 3، اس قرآن حکیم کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، اس سے ثواب ملتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ شریف میں ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، لیکن قرآن حکیم کا اولین تعارف یہ نہیں کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، ثواب ملتا ہے اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں الفاظ آئے نا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہو گئے الفابیٹس۔ ان کا مفہوم تو نہیں معلوم، ہم ان کا ترجمہ تو ہم نہیں کرتے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بغیر سمجھے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ البتہ پرائمریلی، بنیادی طور پر قرآن بک آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، تمام متقین کے لیے ہدایت، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف بندے آ جائیں، اس لیے قرآن پاک کی آیات عطا کی گئیں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو تیسرا حق ہے اس قرآن پاک کو سمجھنا، چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، صرف فہم کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے نہیں ہے، صرف علم حاصل کر لینے کے لیے نہیں ہے، صرف کورسز کر لینے کے لیے نہیں ہے، نہ اس سے آگے بھی یہ سب بھی کیا جائے، اس سے آگے اس کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرنا، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے تقاضوں کو۔ اور ایک عمل کا پہلو ہے انفرادی زندگی سے متعلق۔ قرآن کریم کہتا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، کسی نے نہیں روکا ہے۔ جھوٹ مت بولو، کس نے گن پوائنٹ میں مجھے کہا کہ میں جھوٹ بولوں؟ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، رشتہ دار کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو، کمزوروں کا حق ادا کرو، وراثت کے احکامات پر عمل کرو۔ یہ وہ احکامات ہیں جو آپ کی میری زندگی سے متعلق ہے، فوراً عمل ہو سکتا ہے، نہیں کرے ہمارا قصور ہے۔ پھر قرآن پاک کے احکامات وہ ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، جہاں قرآن پاک قصاص کا بھی حکم عطا کرتا ہے۔ قصاص جان کا بھی ہوتا ہے، زخموں کا بھی ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں زخموں کے قصاص کا ذکر بھی ہے۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ آئے گا، عشر کی وصولی کا معاملہ آئے گا، شرعی سزاؤں کے نفاذ کی بات آئے گی، سوشل ویلفیئر کا سسٹم پورا آئے گا، اینڈ سو آن۔ یہ اجتماعی معاملات، ان میں بھی قرآن پاک کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کے احکامات کا۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک پر عمل۔ تو انفرادی سطح پر فوراً عمل اور اجتماعی سطح پر اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش۔ اور پانچواں حق، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، کہ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو یاد دہانی تھی، ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے اور فیصلہ کن کلام ہے، اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ کن ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ کل شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، اور یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو۔ ایک اور مقام یاد دہانی کے لیے میں نے تلاوت کیا تھا، سورہ حشر کی آیت نمبر 21، مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن حکیم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، بنیادی سی بات اس میں کیا ہے، اس قرآن میں اس قدر جلال ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر اللہ تعالی نے نازل کیا ہوتا تو اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ ہاں، وہ قلب محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس قلب کو اللہ نے تیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قلب محمدی پر اس قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ حضور کی بھی عظمت اور آپ کے قلب اطہر کی بھی عظمت ہے۔ البتہ اس قرآن کا جلال یہ کہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہماری آنکھوں پر کوئی اثرات اس قرآن کے دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے دل کی حرکت پر کوئی قرآن کے اثرات دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے چہروں پر کبھی قرآن کے اثرات نظر آتے ہیں؟ ہمارے وجود پر کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ کیفیات کبھی کبھی کچھ ہمیں نصیب ہوتی ہیں؟ کیوں آخر؟ کیا وہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اور کیا وہ یقین ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اور کیا یہ یقین ہے کہ یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام؟ کیا یہ یقین ہے کہ یہ تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تقدیروں کو بدلنے والی رات میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ وہ رات قدر کی رات بنی کیسے، افضل کیسے ہوئی؟ اس نزول قرآن کی وجہ سے۔ رمضان افضل ہے تو نزول قرآن کریم کی وجہ سے۔ دس از واٹ وی آر مسنگ ٹوڈے۔ ہاں، فلموں کے ڈائلاگ کو دیکھ کر آج لوگوں کے آنسو بہ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ دوست ناراض ہو گیا تو جو ہے وہ آنسو بہ جاتے ہیں، اولاد نے کچھ کہہ دیا تو آنسو بہ جاتے ہیں،
فلاں اسمارٹ فون آئی فون کا نیا ورژن میرے پاس نہیں ہے تو آنسو بہ جاتے ہیں. کیا کرے جی, بس 50 لاکھ ہی خرچ ہوئے بچی کی شادی پر, ہمارے پاس تو گزارا نہیں ہو رہا, بس کم بھی ہم کر سکیں شادی بچی کی, رو رہے ہیں اس کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں روتے ہیں ہم لوگ, پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. کبھی اللہ کے کلام کو سن کر بھی رونا آتا ہے, کچھ چہرے کا رنگ بدلتا ہے, کبھی کوئی وجود پر رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دل کی حرکت بھی تیز کبھی ہوتی. کیوں؟ اس سے کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا قرآن. انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے پہلے انکلینیشن کا معاملہ, موٹیویشن کا معاملہ وہ بھی ضروری ہے, بلکہ صحیح تر بات کی طلب طلب کی ضرورت ہے. ورنہ ابو لہب کو عربی بہت آتی تھی, خوب آتی تھی, اور ابو لہب کو سنانے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپارچونٹی دیکھیں, داعی قرآن محمد مصطفیٰ, داعی اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام, جن پر نزول قرآن ہوا, وہ ابو لہب کو سنا رہے, اور ابو لہب کو اتنی عربی آتی تھی, مگر آپ نہیں سیکھ سکتے اتنی عربی. اپارچونٹی دیکھیں. واٹس رانگ؟ مسئلہ کیا تھا؟ دل کا تار, یا کہیے کہ دل کا لاک لگا ہوئے دل کے اوپر, دل میں طلب نہیں, تڑپ نہیں. تو سورہ لہب ملی, اس کو ہدایت نہیں ملی. اور سلمان کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے, پرشیا, نان عرب. سلمان کا دل اوپن تھا. اللہ اکبر. سلمان کے دل میں طلب تھی, سلمان کے دل میں تڑپ تھی. مشرکانہ ماحول ہے, شرک ہوتا ہے, نہیں, دل قبول نہیں کرتا, طلب ہے, تڑپ ہے. کبھی ایک پادری, کبھی دوسرا پادری, آخری والا کہتا جاؤ کھجور والی زمین میں مدینہ شریف, یثرب پرانا نام, جاؤ وہاں آخری رسول کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ نے پہنچایا حضور کے قدموں میں, اور ایمان کی دولت ملی سلمان کو رضی اللہ عنہ, اور حضور فرمان سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے. اللہ اکبر. تو طلب کا ہونا مسئلہ ہے بھائی, تڑپ کا ہونا مسئلہ ہے. تو آج طلب ہے ہمارے اندر. بارہا یہ جملے میں نے عرض کیے ہیں, اور پورا انالیسس اس پہ ہم نے کروایا ہے. 99% ہماری آبادی جس نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا ہے. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ خاص طور پر ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویل ورسڈ ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں, ہمارے بچے میں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہماری تعلیم پر جتنا خرچ کیا تھا نا, اس سے 10, 20, 25, 30 گنا زیادہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں. آج ہم سے آگے بڑھ گئے وہ. But what about the word of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام, یہ مس کر رہے ہیں آج. اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقول شخص کہ وہ تو قرآن کی قوالی کر کر کے چلے گئے دنیا سے. دروس قرآن, دورہ ترجمہ قرآن, منتخب نصاب کا معاملہ, عربی گرامر کلاسز, رجوع الی القرآن کورسز, سنجم خدام القرآن, تنظیم اسلامی, سب اسی کام کے لیے, بہرحال اس بڑے کام کے لیے. البتہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک بڑا احسان اسی شہر لاہور میں ہوا کہ ارلی 80s سے ماہ رمضان میں رات میں تراویح ہوتی تو ہے, سنتے چلے جاتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ نے ان پر فضل فرمایا, ایک ترتیب انہوں نے بنائی جس کو ہم کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح. قرآن کا ترجمہ بھی ہوگا, تشریح بھی ہوگی, اور نماز تراویح بھی ہوگی. اکثر لوگ واقف بھی ہیں, مگر بہرحال بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم سنتے ہیں, بعض لوگوں کو یہ ریکارڈنگ سے فائدہ ہو جائے گا. اس لیے آج میں نے چاہا کہ اس کی توجہ ہو جائے. اور بھائی اگر یہ موقع نہیں ملا, یہی کوتاہی ہم کر بیٹھے ہیں, تو 29 راتیں. ایک میری وہ ویڈیو چلتی ہے ریکارڈنگ, اس میں میں نے 130 گھنٹے کا تھوڑا سا ایڈ کر لے, سیف سائڈ پر 140-150 گھنٹہ, ٹوٹل 150 گھنٹہ میکسیمم, کم بھی ہوگا کچھ ساتھیوں کا, اکثر لوگ ساتھی بیان کریں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے. ہر آیت کی تلاوت مدرس کرتا ہے, وہ دوسری تکمیل ہوتی ہے. ہر آیت کا وہ ترجمہ بیان کرتا ہے, وہ تیسری تکمیل ہوتی ہے. 3 اعتبارات سے قرآن پاک کی تکمیل. اور کیا ترتیب ہے؟ عشاء کی نماز ادا کی, 2 سنت ادا کی, اس کے بعد بیٹھ جائیں, اور 30 منٹ 40 منٹ ایک سیشن بیان کا ہوگا, چند آیات کا ترجمہ ہوگا. اب اس کے بعد کھڑے ہوگا 4 رکعت تراویح ادا ہوگی. تو اب جو سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا, ابھی تازہ ترجمہ سنا ہے. پھر بیٹھ جائیں گے, پھر تشریح ہوگی آدھا گھنٹہ 30-40 منٹ کے لیے, پھر 4 رکعت, کہیں 8 رکعت کی ترتیب, پھر دوبارہ کھڑے ہو کے تراویح. یوں رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ, حضور کا تو پورا سال قرآن کے ساتھ گزرتا تھا راتوں میں, صحابہ کی پوری راتیں رمضان شریف میں قرآن پاک کے ساتھ گزرتی. حضور کا آخری عشرہ پورا رات آپ قیام فرماتے قرآن پاک کے ساتھ, مگر وہاں عربی کے حوالے سے مسئلہ نہیں تھا. آج ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ اچھا ایک نظام بن گیا, اور اللہ کا شکر ہے ہزاروں افراد اس سے پاکستان بھر میں, اور کچھ لوگ پاکستان سے باہر بھی استفادہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ لاہور میں بھی یہ ترتیب رہے گی, پورے پاکستان میں ترتیب رہے گی. مجھے اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
انشاءاللہ لاہور میں بیان کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور پاکستان بھر میں سلسلہ رہے گا. ہمارے بہت سارے رفقائے تنظیم اس کو بیان کریں گے. انجمن خدام القرآن کے تحت، تنظیم اسلامی کے تحت. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول بھی کرے، اور آئیے خدا رہا اس میں. اور جو لوگ آتے ہیں وہ دوسروں کو لے کر آئیں. کیوں اپنے لیے پسند کیا دوسروں کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں؟ اور لائف چینجنگ ایونٹ اس کو آپ کہہ لیجئے. زندگیاں ہم نے لوگوں کی بدلتی ہوئی دیکھی، حضرات میں، خواتین میں، ینگسٹرز میں، بچوں میں. ایک ماحول ہوتا ہے پورا. اور 29 راتوں میں پورا سال تلاوت نہیں ہو پاتی قرآن پاک کی، اور یہاں 29 راتوں میں 150 آورز کے اندر یہ ترجمہ بھی، تشریح بھی، سینکڑوں آیات کی تشریح ہو رہی ہے، پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے، تراویح میں بھی سن رہے ہیں. پورا ماحول ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان بھی عطا فرمائے، ایمان عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اور ابھی سے ہم پلان کریں. تفصیلات ہماری تنظیم کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گی. ہمارے رفقا سے آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ شہر لاہور میں کئی مقامات پر ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. آن لائن بھی انشاءاللہ اس کو ہم اویلیبل کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں اس طرح کے پروگرامز نہ ہو رہے ہوں، وہ کم سے کم نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ وہ آن لائن بھی استفادہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. اب کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مستقل برسوں سے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. وہ جی ہم نے تو اٹینڈ کر رکھا ہے. اچھا، تو امت تو صدیوں سے رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کرتی آ رہی ہے نا. تو اس سال بھی تراویح ہوگی. تو جنہوں نے اگر 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بھی اٹینڈ کیا تو تراویح ادا کرنی، تو قرآن کا ترجمہ بھی سنیں. وہ جی ہم نے سن رکھا ہے قرآن پاک کا ترجمہ. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ رکھی ہے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. بھائی سورہ فاتحہ تو روزانہ فرض نمازوں میں پڑھنی تلاوت کرنی، اور ہر سال رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کرنی ہے. تو پھر قرآن کا ترجمہ تشریح اس میں بھی آنا چاہیے. خاص طور پر رفقائے تنظیم اسلامی سے عرض کر رہا ہوں، یہ دعوت پورے پاکستان کے لیے ہے، دنیا بھر کے لیے ہے، مگر یہ دعوت پہلے رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے. میں بھی شریک ہوں گا لاہور میں انشاءاللہ. اپنے پوری فیملی کراچی سے لے کر آئیں گے ہم انشاءاللہ اپنی، اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ سے بھی رفقائے تنظیم سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیلوڈ ونس کے لیے. یہ زندگیاں بدلتی ہیں اس پروگرام سے لوگوں کی، اس قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں. تو پہلے تو رفقائے تنظیم اسلامی سے گزارش ہے وہ خود اپنی شرکت کی پابندی، اس کو پورا جو ہے اس کا پلان بنائیں، اور پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بسنت کا تہوار، وہ کہا جی 18 سال پہلے رک گیا تھا، اور کوئی 25 سال کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور سالوں کی باتیں کر رہا ہے، اور آج ہمارے حکمراں پنجاب میں دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم ریوائیو کر رہے ہیں بسنت کے تہوار کو. میں کل کراچی سے آیا ہوں، اور پورے شہر کے اندر میں نے موٹر سائیکلوں پہ وہ کیا راڈ لگی ہوئی، ڈنڈے کیا لگا رہے، کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ جی وہ دار جو ہے وہ گلا نہ کٹ جائے. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا ہو گیا آخر؟ یہ انسانی جان قیمتی ہے بھائی، انسانی جان قیمتی ہے. جتنا کوئی دہشت گرد لوگوں کو قتل کر رہا ہے تو ظلم ہے، اتنا ہی اس طرح کی رسومات جو انسانی جانوں کی ضیاع کا باعث بنے تو یہ بھی دہشت گردی، یہ بھی ظلم ہے. اور عجیب ہے، پورے شہر کی موٹر سائیکل ڈڈا لگا دیا آگے، وہ جناب تاکہ دھار آپ کو، اس کی دھار جو آپ کو کاٹ نہ دے، اس کی تیزی جو ہے وہ جو بھی ڈور استعمال ہوتی ہے معاف کیجیے گا، وہ آپ کی گردن کو نہ کاٹ دے. پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا. یعنی پہلے تو ایسی ڈوریں استعمال کرنے دی جائیں، اس طرح کا بے ہنگم کام کرنے دیا جائے، اس طرح کی خونی قسم کی روایت کو چلنے دیا جائے، اس طرح کی خونی رسم کو چلنے دیا جائے، اور پھر لوگوں سے کہا جائے کہ جب روڈے لگا کے اپنی گردن بچاؤ. تو کل آپ کہو گے ہماری روایات میں تو پٹاخے پھاڑنا بھی ہے اور ہماری روایات میں فائرنگ کرنا بھی ہے، تو ہم رسم منائیں گے فائرنگ کرنے کی. اب آپ لوگ بلٹ پروف جیکٹ پہن کر باہر آئیے گا، اور بلٹ پروف جو ہے وہ ہیلمٹ لگا کر آئیے گا. پرسوں آپ کہو گے جناب وہ تو چلو ہولی کھیلتے ہیں، ہم رنگوں کو جو ہے وہ رنگوں کی برسات لے کر آئیں گے اور رنگ پھینکیں گے. تو آپ لوگ جو ہے پھر وہ بلٹ پروف جو ہے وہ اپنے واٹر پروف کپڑے پہن کر آئیے گا. رکے گا سلسلہ یہ؟ اور یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور بسنت تو نام ہی ہندوانہ ہے نا، باقی تاریخی طور پر بہت ساری باتیں ہیں. یہ ہندوانہ ثقافت کا بھی حصہ ہے، ان کی تہذیب کا بھی حصہ ہے. کسی نے لکھا ان کی مذہبی روایات کا بھی حصہ ہے، اور جی موسم بہار کا بھی ایک حصہ ہے. بعض نے لکھا ہم جزم سے نہیں کہہ رہے، یہ بات جازم ہو کر نہیں کہہ رہے، کسی گستاخ رسول کی یاد کے حوالے سے بھی اس کو جوڑا گیا. یہ بہت سارے پہلو ہیں، مگر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، امیروں کی عیاشی کا معاملہ، چھتیں جناب بک ہوں گی. جیسے کراچی میں ہمارے ہاں
کراچی میں کرکٹ کے لیے رمضان کی راتوں میں بڑے بڑے بینگلوز کی چھتیں بک ہوتی ہیں، پوری رات کرکٹ چلتی ہیں. ہم قرآن کی محفلوں میں ہوتے ہیں، وہاں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے. استغفر اللہ. ادھر سنا ہے جناب چھتیں بک ہوتی ہیں اور جناب وہ عیاشی کا ایک سامان ہوتا ہے، ہلا گلا بھی ہوا کرتا ہے اور سارا آسمان پتنگوں سے بھرا ہوتا ہے. اور اب کیا ہے جی، حکومت کہہ رہی نہ ہم منوائیں گے آپ سے، ہم چھٹی بھی دیں گے آپ کو، ہم ساری ٹرانسپورٹ فری کریں گے. آپ کے ابا جان کی جاگیر سے ملا ہوا یہ پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کے ٹیکسز کا پیسہ ہے. اور ان فضولیات کے اوپر جہاں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کو بیسک نیڈز آف لائف نہیں مل پاتی، وہاں یہ بے ہنگم قسم کی بات ہے. وہ جی تھوڑا بہت کھیل تماشا ہو جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تم مولویوں کو تو ہمیشہ ہر چیز بری لگتی ہے، تم لوگ تو ہمیں کوئی سکون سے کام کرنے نہیں دیتے. کھیل کو کس نے منع کیا ہے؟ کھیل کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر کسی نے کھیل کرنا ہے کھیل کر لے بھائی، فزیکل فٹنس ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کھیل کے نتیجے میں اللہ کا حق پامال ہو، ماں باپ کے حقوق پامال ہو، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو، مال کا ضیاع ہو، فحاشی اور یعنی پھیلنے کے معاملات بنے، اس کھیل کی کون اجازت دے سکتا ہے؟ ہم تو کرکٹ سے، اس کرکٹ سے نفرت کرتا ہوں میں، اس کرکٹ سے جس میں جوا شامل ہو گیا ہے، جس میں سٹا شامل ہو گیا ہے، جس میں عورتوں کا ناچ گانا شامل ہو گیا ہے، جس میں بے حیائی شامل ہو چکی ہے، جس سے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اور ابھی کیا ورلڈ کپ ہونے والا ہے؟ کون سے مہینے میں شروع ہو گیا ہے؟ ہاں، شعبان میں محمد رسول اللہ رمضان کی تیاری کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے نا؟ اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو یہ ورلڈ کپ ختم کب ہوگا؟ 8 مارچ کو، رمضان کے مہینے میں چلے گا. ہاں، اور ہماری پوری قوم کو بیڑا غرق کر دیا جائے گا، لگایا جائے گا اس کے اندر. اس کرکٹ سے نفرت ہے. باقی میں قائل ہوں گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیلیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے کھیلنا اچھی بات ہے، اور میں فیور کرتا ہوں. ایک شیشہ بھی توڑ دیں تو بھائی کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، یہ کم سے کم کونے کھدرے میں بیٹھ کے فحاشی اور یعنی کے کام تو نہیں کر رہے نا، سامنے کھڑے ہو کے تمہارے کھیلنے کرکٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جب اس میں جوا شامل کریں، سٹا شامل کریں، بے حیائی شامل کریں، اور یعنی شامل کریں، پیسے کا ضیاع شامل کریں، اللہ کے حقوق کی پامالی، شریعت کی خلاف ورزی شامل کریں، تو اب یہ چاہے کرکٹ ہو، چاہے وہ پتنگ بازی ہو، کسے باشد کوئی بھی شے ہو، کم سے کم ایک مسلمان کا ایمان تو گواہ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کرے. استغفر اللہ. ٹرانسپورٹ فری کر دو، اور ابھی بتایا جا رہا ہے شاید موٹر سائیکل پہ پابندیوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اور بہرحال پھر وہ ہمارے ملک میں سیاست کے مسائل بھی ہیں. وہ 9 مئی کا واقعہ مشہور، 8 مئی، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ 8 فروری، 8 فروری کو جناب وہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی بات آ چکی ہے، تو ذرا اس کو بھی کیٹر کرنے کی بات ہے. چلو اس کیٹر کرنے کے چکر میں بسنت کو ریوائیو کر دو. کر کیا رہے ہم آخر؟ اپنے سیاسی معاملات یا سیاسی تنازعات کے چکر میں حکمراں ہے نا، طاقت ہے نا ہاتھ میں، تو دوسروں کو دبانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے چکر میں یہ حرکتیں کرنا کہ جس میں شریعت کی پامالی، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، حدود الہی کی پامالی کا معاملہ اور عوام کو پریشان کرنے کا معاملہ. مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر باہر کے استعمال کرنے کی اجازت ہے اذان کے علاوہ؟ نہیں. کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ بھائی لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، بھائی لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور آج ریاستی سطح پہ یہ سارا کچھ کیا بو کاٹا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بو کاٹا کہتے ہیں. یہ ساری آوازیں بلند ہوں گی، بے ہنگم موسیقی چلے گی، ناچ گانا چلے گا، چھتوں کے اوپر رنگرلیاں بنائی جائیں گی. اس سے لوگوں کو سکون ملے گا گھروں میں؟ ہاں، لوگوں کو سکون ملے گا؟ یہ کیا منافقت ہے آخر؟ میں قائل ہوں مسجدوں کے باہر کے لاؤڈ اسپیکرز کو اذان کے لیے فقط استعمال ہونا چاہیے، باقی جن کو سنانا وہ مسجد کے اندر آ کے سنیں، ٹھیک. اور کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ اجتماعات بہت بڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر صفیں بن جاتی ہیں، تو جمعے میں استعمال کر لیجیے. میں قائل ہوں اس چیز کا. باقی پابندی اگر آپ مسجدوں پر لگا رہے ہو کہ جناب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سب سے لوگوں کو آرام ملے گا. میری فلائٹ ہے اتوار کی، آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ لاہور سے کراچی کی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں، اس سے کہ پیسنجرز کم پڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے؟ اور کس ملک کے اندر ایک اتنا بڑا صوبہ پنجاب، اس کی حکومت جو کہ ہمارے ملک کا 65% کم و بیش بن جاتا ہوگا، اس ملک کی، یہ اس صوبے کی حکومت ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت کا حال کیا ہے اس وقت ہم سب کو پتا ہے. اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی باتیں ہو رہی، عوام بھی خرچ کر رہی ہے اور کرے گی، اور حکمراں بھی خرچ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ملک مملکت خدا داد ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہے مہینہ یہ شعبان کا. ہمارا رمضان کی کوئی بات ہوتی ہے، رمضان کی طرف توجہ دلائے جو ہم دلا رہے ہیں، قرآن پاک کی طرف توجہ دلائی جائے، عوام کی حقوق کی بات کی جائے، ان کو زندگی کی بنیادی ضروریات جو پرووائڈ کرنی ہے اس کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں
کھیل تماشے میں لگا دو. تو پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ حکمرانوں کی ٹیکٹکس ہوا کرتی ہیں. اصل حقائق کی طرف توجہ نہ رہے. ظلم ہے، ستم ہے، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا. اسی عدلیہ نے کبھی ماضی میں ورڈکٹ دے کر رکوایا تھا اس کو، آج عدلیہ کا گلا اتنا گھونٹ دیا بیچاری عدلیہ کیا حکومت کے خلاف فیصلے دے گی؟ جی عدلیہ کے ساتھ ظلم، عوام کے ساتھ ظلم، اور اللہ کی شریعت کے تو احکامات کو توڑے چلے جا رہے ہیں. ان حقائق پر کسی کی توجہ نہ رہے. ان کو کرکٹ میں لگا دو، ان کو پتنگ بازی میں لگا دو، ان کو ہلے گلے میں لگا دو، ان کو چلو تھوڑی سی فری ٹرانسپورٹ دے دو، ذرا یہ ہلا گلا کر لے، اور اسی چکر کے اندر ان کو لگائے رکھو. او بھائی موت آنی ہے، مرنا ہے، اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کوئی باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. اس اولاد کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ہاں، حلال کھلایا، حرام؟ اللہ کا بندہ بنایا کچھ اور، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو امتی بنایا کچھ اور بنایا. جائز ناجائز ہر بات پوری کرنے کے چکر میں شریعت کی تعلیمات کو پامال تو نہیں کر دیا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جواب دینا پڑے گا. اور آپ کو ایک حدیث میں نے شاید ایک سے زائد مرتبہ سنائی ہے. وہ شخص رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کے میدان میں شریک ہوا اور قتل ہو گیا. قتل ہو گیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں شہید ہو گیا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ہے. کون ہے یہ شخص؟ اور بخاری شریف کی روایت ہے. کون ہے یہ شخص؟ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے تو کافروں کے خلاف ہوگی نا جنگ. قتل ہوا ہے، صحابہ سمجھ رہے شہید ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرمانے جہنم کی آگ میں. یا رسول اللہ جہنم کی آگ میں تو قتل، یہ تو اللہ کی راہ میں کھڑا تھا. نہ یہ جہنم کی آگ میں. کیوں؟ اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چرائی تھی. غنیمت کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے اور ایک حصہ بیت المال میں جاتا ہے. بیت المال کیا ہے؟ وہ پبلک پراپرٹی اس معنی میں ہے کہ عوام کی بہبود پر خرچ ہوگا وہاں سے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک چادر مال غنیمت میں سے چرائی ہے، یہ جہنم میں. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. تو یہاں جن کے پاس خزانہ ہے، حکمرانوں کے پاس، اور یہ عیاشیاں اور اس طرح کی ناانصافیاں، جواب نہیں دینا اللہ کو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بھی ہے، نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو اقتدار ملا، نعمت ملی تمہیں، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت عطا کرے، اور کم سے کم ہمارے عوام تو بائیکاٹ کرے. عوام تو بائیکاٹ کرے، اور اگر فری کی ٹرانسپورٹ ملی لعنت بھیجیں اس کے اوپر، مت استعمال کریں اس کو. اور اب سمجھائیں اپنے بچوں کو. پیچھے سارا ہندوانہ رسومات کا معاملہ ہے، اس میں تہذیب کا معاملہ ہے. ہم نے کل آج کیا تاریخ ہے؟ 6. تو کل کیا تھی؟ 5. ہم نے کشمیر کی چھٹی منائی ہے نا، اور جو کچھ کیا ہمیں پتا ہے. کل ہم نے کہا جناب ہندو نے یہ کر دیا، ہندو نے وہ کر دیا، بھارت نے یہ کر دیا، مودی نے وہ کر دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بسنت منوائیں گے. کس کا تہوار ہے یہ؟ ہندوؤں کا. کس کی ثقافت ہے؟ ہندوؤں کی. ہم کس منہ سے کشمیر کی کاز کی بات کریں گے؟ مجھے بتائیے کس منہ سے؟ تہذیب ان کی پسند، ثقافت ان کی پسند، رسومات ان کی پسند. کس منہ سے مخالفت کریں گے ہندو کی؟ اور کچھ تو خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. تو کم سے کم عوام تو اس سے اجتناب کریں. حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ کرے ان تک یہ باتیں پہنچے. عوام تو اس کا بائیکاٹ کرے، عوام تو اس کے خلاف بات کرے، اور عوام خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو بچانے کی کوشش کریں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. باقی وہ جو رپورٹس وغیرہ میں مغربی تہذیب کا چہرہ بے نقاب ہوا، آئندہ کسی اور موقع پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ عطا کرے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.